بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الكتاب، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 22 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24، 23 and 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت، میں مثلی، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، لہذا ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، وہ جو کہ اس کا ایندھن ہے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، وہ عدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو کوئی ایک صورت اس کتاب جیسی تم بھی لے آؤ، اور اپنی حمایتوں کو بھی اللہ کے مقابلے میں بلا لو اگر تم سچے ہو، اور اگر یہ تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت تم بنا لاؤ۔ دوسری بات، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ تیسری بات، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ چوتھی بات، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کا کلام ہے۔ قرآن مجید زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ آسمان سے نازل شدہ ہے، اتری ہوئی ہے۔ یہ کسی مخلوق کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہوا پیغام۔ قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے پر جن کو شک ہے یا انکار ہے، قرآن مجید ایک چیلنج بوانگے دہل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کسی انسان کا تیار کردہ ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو اس کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے صرف قرآن مجید جیسی ایک صورت تم اپنی طرف سے بنا کر پیش کرو، اور اگر اس میں تمہیں کسی اور کی مدد کی حاجت اور ضرورت ہو تو تم اپنی حمایت کرنے والے، تمہاری طرفداری کرنے والے، تمہارا تعاون اس میدان میں کرنے والے افراد کو بلا لے آؤ، اور سب مل کر اپنی پوری صلاحیتیں، اپنی پوری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں لگا لو، اور پورا قرآن مجید نہیں بلکہ اس قرآن مجید جیسی کوئی ایک سورت تم اپنی طرف سے تیار کر کے بتلا دو۔ سورہ بقرہ جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو، لے آؤ۔ سورہ آل عمران جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو، لے آؤ۔ سورہ نساء جیسی کوئی آیت لا سکتے ہو، لے آؤ۔ سورہ مائدہ جیسی کوئی آیت لا سکتے ہو، لے آؤ۔ سورہ انفال اور سورہ اعراف جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو، لاؤ۔ سورہ توبہ یا سورہ ہود جیسی، سورہ کہف جیسی، سورہ بنی اسرائیل جیسی، سورہ ناس جیسی، یہاں تک کہ سورہ کوثر اور قل هو اللہ احد جیسی ایک صورت لا کر بتلا دو۔ اگر تم میں ہمت ہو،
اور یاد رکھو اگر تم ایسا نہیں کر سکوگے، اور ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تم صبح قیامت تک بھی یہ کام نہ کر سکوگے، تو تم پھر تمہارے نجات کی ایک ہی صورت اختیار کرو کہ اس قرآن مجید کے برحق ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے نازل شدہ ہونے کا یقین کر لو، اور کہو اپنی زبانوں سے یہ دنیا کی پیداوار نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی پیدا کردہ کتاب، نازل کردہ کتاب ہے، یہ دنیا کی ایجاد نہیں ہے۔ ورنہ دوزخ کی آگ تمہارا استقبال کرے گی، وہ دوزخ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جہاں پتھر جس کی عبادت کی جاتی تھی اور وہ آدمی جس نے عبادت کی تھی بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے، وہ سب کا سب اس جہنم کا ایندھن ہوں گے جو ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ کا، اس کے نبیوں کا، اس کی کتابوں کا اور یوم آخرت کا، تقدیر کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ جہنم میں تو دراصل کافر اور مشرک ہی جائیں گے، لیکن اس سزا کی شدت کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ ایک کافر جن پتھروں کی یعنی جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی ان کے پہلو میں ساتھ میں رکھا جائے گا، تم بھی چلو اور تمہارے ساتھ وہ بھی چلیں گے جن کے تم عبادت کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں یہی بات کہی گئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اب تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو جہنم کے ایندھن بنو گے، تم لازماً اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ قرآن مجید ایک فصیح و بلیغ آفاقی کتاب ہے، اس فصاحت و بلاغت تک دنیا کے کسی انسان کی پہنچ ناممکن ہے۔ اس کی ترتیب بے مثال ہے، قرآن مجید کی ترتیب بے مثال ہے، اس کا انداز خطابت بلکہ انداز خطاب دونوں بھی، خطابت کا انداز ہو یا خطاب کا انداز ہو، نرالا ہے۔ اس کے احکام اور اصول ہر زمانے کے مطابق ہیں، غیب کی دیوی اس کی خبریں اور واقعات حقیقت پر مبنی اور برحق ہیں، اس کی دیوی مثالیں لاجواب ہیں۔ دنیا آج تک ایسی کتاب لانے سے قاصر اور عاجز، اور صبح قیامت تک بھی عاجز رہے گی۔ کوئی عجمی ادیب تو کیا عرب کا بڑے سے بڑا شاعر بھی قرآن مجید کے اسلوب اور طرز بیان سے بالکل قاصر اور عاجز۔ قرآن مجید کے سامنے ہر شاعر اور ادیب کو گھٹنے ٹیکنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا نازل کردہ کلام ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 192 میں کہا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، اس سے متعلق بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ انزلنا کی بات آئی، ہم نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور انزلنا والی سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں ہے، 99 میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ہے 174 میں وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب دینا کا لفظ استعمال کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ عبد کا لفظ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ۔ اور جو اس چیلنج قرآن مجید میں کیا گیا ہے ایک سورت کا، پہلے تو کہا گیا تھا کہ اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ، چیلنج کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا چیلنج کیا گیا کہ بعشر سور من مثلی، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، پھر چیلنج کیا گیا قل فأتوا بسورۃ مثلی، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، فلیأتوا بمثل ھذا الحدیث، اور ایک صورت تو چھوڑو، قرآن مجید کے جیسی ایک بات تو لے کر آؤ۔ نہیں لا سکے اور نہیں لا سکیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ کتاب۔ بزرگان محترم، مسلمانوں، ہم سب کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جس مقدس کتاب کو، جس چیلنج بھری کتاب کو پروردگار نے نازل کیا، آج ہم نے اس کو طاقوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے جہیز کا آئٹم بنا رکھا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے اپنی طاقوں کی زینت بنا رکھی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے، اور استعمال نہیں ہونے والی، جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، ہم ٹی وی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موبائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گھڑی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہر گھر کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی
کہ ہم قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ امت کا صرف 3 سے 4% طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے، جس کتاب کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا کہ اس سے رہبری حاصل کرو، راستہ پاؤ مسلمانوں۔ ہم نے اس کتاب سے راستہ حاصل نہیں کیا، ہم نے اس سے کوئی رہبری حاصل نہیں کی، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کامیابی کی، فتح کی، عروج کی، عافیت کی، سلامتی کی؟ ناممکن ہے۔ واقعی ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ہندوستان کی سرزمین میں تم کامیابی، عروج، فتح، غلبہ پانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے قرآن مجید تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارے گھروں میں ہے۔ وہ اٹھاؤ اس کتاب کو، چومو اس کتاب کو، لگاؤ سینے سے اس کتاب کو، اور پھر پڑھو اس کتاب کو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر تدبر کرو، اس کے معنی کو سمجھو۔ اس نے جو مطالبہ ہم سے، ہماری زندگی سے کیا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کرو، پھر دیکھو انقلاب آئے گا۔ ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں، تمہارے لیے غلبہ تمہارا استقبال کرے گا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ ہی صحیح کم سے کم 2 4 آیتیں، 2 آیتیں، ایک صفحہ قرآن مجید کا پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اپنی زندگی میں لائیں، اور وہ قوم جو آج تک اس کتاب سے محروم ہے، ان تک اس کتاب کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔